السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ تھوڑی سی بات کریں گے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہماری جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے وہ کس طرح بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جس سب انڈو پاک میں رہتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں۔ شاید وہ ایک دفعہ ترکزی شو میں بتا رہے تھے کہ جن علاقوں میں پیاز زیادہ کھایا جاتا ہے تو وہاں پہ لوگ زیادہ جذباتی اور ایموشنل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سو ایموشنل انٹیلیجنس بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ہماری کامیابی کے اندر، ہماری پروفیشنل لائف کے اندر، ہماری پرسنل لائف کے اندر۔ تو ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہمیں اپنی امپروو کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ اس سچویشن کے مطابق لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں۔ ٹھیک ہے جی، سو ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے ایموشنس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ آپ سے جو گروز نے ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کی طرف ریفلیکٹ کریں، ریفلیکٹ آن یور ایموشنز۔ یعنی آپ اپنے ایموشنز پہ دیکھیں کہ یار میں کس طرح سوچ رہا ہوں، مجھے اپنی سیلف اویئرنیس ہو نا کہ میں بیسیکلی مجھے غصہ آتا ہے تو کس بات پہ غصہ آتا ہے، اور میرے اپنے ایموشنز میں جو ہیں وہ میں کس ٹائم خفا ہوتا ہوں، کس ٹائم خوش ہوتا ہوں، کس طرح میں ریئیکٹ کرتا ہوں جب کوئی بندہ اگلا آپ سے بات کرتا ہے تو میں اس کو بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ یار میں نے اس کو اوور ریئیکٹ کر دیا تھا، میں نے اس کے پراپر اکارڈنگ ٹو دا سچویشن وہ نہیں کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کبھی اپنی خاموشی سے نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا تو اپنے بولنے سے پچھتایا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ کے الفاظ آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں جب تک آپ ان کو ادا نہیں کرتے، جب آپ ادا کر دیتے ہیں تو آپ ان الفاظ کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں۔ سو آپ نے کس طرح پھر اپنا جائزہ لیں کہ میں نیگیٹو سچویشن میں کس طرح ریئیکٹ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اور جب آپ کو احساس ہو جائے کہ یار میں نیگیٹو سچویشن میں اگر میں پراپرلی ریئیکٹ نہیں کرتا یا پھر اس طرح کے مجھ سے ایکشنز ہو جاتے ہیں کہ جو بعد میں مجھے شرمندگی ہوتی ہے یا ندامت ہوتی ہے، تو پھر آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ یار مجھے یہاں پہ کس چیز سے میں ٹریگر ہوا تھا اور کس چیز کو میں نے اپنا کنٹرول کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس میں جو سیکنڈ امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ آسک فار دا پرسپیکٹیو، کہ یار یہ جو سچویشن ہے جب آپ کے ساتھ ہو جائے وہ، تو آپ دیکھیں کہ یار یہ کس وجہ سے یہ سچویشن بنی تھی، کیا اس میں کوئی میرا ہی رول تو نہیں تھا، کہ کیا میری وجہ سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی کہ جس کی وجہ سے کسی بندے نے آ کے مجھ سے وہ بات کی اور پھر میں نے اوور ریئیکٹ کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، سو اس کا پرسپیکٹیو کیا ہے، جب آپ اس چیز کا پرسپیکٹیو سمجھ جائیں گے، یا بعض دفعہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ یار یہ بندہ ہے، اس کی فیملی ایشوز چل رہے ہیں، اس کی مسز بیمار ہے، یا اس کا یہ ایگزام میں فیل ہو رہا ہے، یا اس کو ابھی ٹیم میں سے ڈراپ آؤٹ کیا گیا ہے، تو اس کے ایموشنل پرسپیکٹیو جب آپ کو پتہ ہوں گے نا تو پھر آپ اس کی سخت بات کے اوپر بھی آپ ریئیکٹ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور تھرڈ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ پاز کریں فار اے مومنٹ، اور اپنے آپ کو بس کوئی اوور ریئیکٹ نہیں کرنا۔ اور یہ چیز جو ہے میرے اوپر بھی بہت زبردست، میں نے بچپن سے اس کو میں پریکٹس کر رہا ہوں کہ میں بہت زیادہ جذباتی ہوا کرتا تھا، تو اس کے بعد میں کیا کر دیتا ہوں کہ میں بالکل خاموش ہو جاتا ہوں جب مجھے اس طرح کی سچویشن کم کراس ہوتی ہے، تو آئی ڈونٹ ریئیکٹ، اور میں صرف میرا تو خیر وہ شٹر بند کر دیتا ہوں اور ایک ہی سگنل اپنے آپ کو بھیجتا رہتا ہوں، یار تم جو بھی کرو گے غلط ہوگا، تم جو بھی جواب دو گے غلط ہوگا، جو بھی ہوں۔ سو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو پاز کریں، آپ کہیں یار یہ سچویشن ہے، اس بندے نے میرے ساتھ اس طرح ریئیکٹ کیا ہے، پبلکلی فرض کریں کسی بندے نے آپ پہ تھوڑا سا شاؤٹ کر دیا، یا واٹ ایور دا سچویشن از، تو آپ اس پہ اوور ریئیکٹ نہ کریں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس کا پرسپیکٹیو دیکھیں اس نے کیوں کیا ہوگا، اور تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دیں کہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس جذباتی لمحے میں جو کام بھی کروں گا وہ غلط ہوگا۔ لیکن جب پھر آپ بعد میں پرسپیکٹیو سمجھ جائیں تو اگر اگلے بندے کی غلطی ہے تو اس کو جا کے تمل سے بتائیں کہ بھائی جان اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں کرتے۔ لیکن یہ ہے کہ ایموشنلی نہیں، آپ نے یہ نہیں ہونا کہ جذباتی ہو کہ، اور آپ بعض دفعہ اس کی غلطی اتنی بڑی ہوتی ہے اور آپ کتنی سی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کا بیہیویئر یا آپ کا ایکشن اس طرح کا تھا کہ الٹیمیٹلی سب آپ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ سو اس وجہ سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں اور آپ سمجھیں۔ ٹھیک ہے جی، فورتھ پرسپیکٹیو بھی یہی ہے کہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وائی، کہ یار وہ ایک تو پرسپیکٹیو ہے کہ کس پرسپیکٹیو ہوا اور یہ کیوں ہوا ہے، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے۔ بعض دفعہ لوگوں کی طبیعت اس طرح کی نرم ہوتی ہے کہ ہر کوئی بندہ ان کے اوپر چڑھائی کر کے چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ کی پرسنالٹی کے ایشوز ہیں تو ان کو اوور کم کریں۔ بعض دفعہ لوگوں کو زیادہ لیوریج مل جاتی ہے، یا وہ پرسپیکٹیو ایسا تھا یا سچویشن، سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ
کیا کیوں ہوا اور وائی فیلنگس اس کی کیا تھی، ایموشنز کیا ہے. اس کی وجہ سے جب آپ کے اندر یہ پرسپیکٹیو کی انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی اور وائی کی، یار کہ یہ کیوں ہوا، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ دوسرے بندوں کے بارے میں بھی کمپیشنیٹ ہو جائیں گے. آپ کو پرسپیکٹیو کی سمجھ آ جائے گی. آپ کو اگلے کی سچویشن بعض دفعہ ہونا، آپ پہ خفا ہوا ہے یا کسی سچویشن میں ہے، تو آپ کو اس کے ساتھ ہمدردی ہوگی، نہ کہ آپ کو اس پہ غصہ آئے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی. ففتھ ون جو ہے وہ بہت زبردست ہے. یہ ہم لوگوں میں وہ عادات ڈیولپ نہیں ہوئی. اولیاء اکرام میں اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں یہ تمام کوالٹیز تھیں کہ وہ اپنے کرٹیسزم سے سیکھتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے کوئی کمی کوتاہی بتائی، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے اور اس پہ اور رحمت فرمائے. تو بیسیکلی وہ کیا تھے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتے تھے. وہ اپنی کمیاں کوتاہیاں جو ہیں وہ بہتر کرنا. ہم جو ہوتے ہیں ہم اپنی غلط ایکٹ کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں، اور وہ جو چیز ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے وہ ادھر ہی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے، نہ کہ ہم بعض دفعہ کرٹیسزم جو ہے اگر کانسٹنٹلی بہت سے لوگوں سے آ رہا ہے تو ہمیں اس پہ ورک آؤٹ کرنا چاہیے. لاسٹ تھنگ ہے جی کہ پریکٹس اینڈ پریکٹس. آپ جو بھی چیز پریکٹس کرتے ہیں اس میں آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو واقعی یہ احساس ہو جائے کہ مجھ میں یہ غلطی ہے، مجھ میں یہ کمی ہے، اس کو میں نے دور کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کو دور کر لیں گے. تو فرسٹ اسٹیپ جو ہوگا وہ ریئلائزیشن سے ہوگا. میں پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک ہمارے دوست تھے، وہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی گالی دیتے تھے، اور اس کی وجہ سے تو میں نے ان کو کہا کہ یار آپ اس طرح جب کرتے ہیں تو آپ اس بندے کی ولدیت چینج کر رہے ہیں نا. تو ہنسنے لگ گئے. نیکسٹ ٹائم کیا، اب میں نے ان کی سوچ پہ ایک چیک لگ گیا تھا. تو نیکسٹ ٹائم جب انہوں نے وہ گالی دی، کیونکہ وہ بڑا فریکوینٹلی وہ الفاظ ادا کرتے تھے، تو جیسے انہوں نے وہ ادا کیا اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب میں نے جو ہے نا اس بندے کی ولدیت چینج کر لی. تو تھرڈ ٹائم جب انہوں نے اس طرح کیا تو پھر انہوں نے کرنے سے پہلے رک گئے اور کہنے لگے کہ دیکھیں شاہ صاحب ابھی میں جو تھا نا اس کی ولدیت چینج کرنے والا تھا. ٹھیک ہے جی. سو دا فرسٹ پوائنٹ از کہ یو ریئلائز کہ دس از اے مسٹیک، دس از اے رانگ تھنگ، یہ غلط چیز ہے. جب آپ کو ریئلائز ہو جائے گا تو پھر آپ کو پتہ، جس طرح آپ کو پتہ ہوگا کہ یار اس سچویشن پہ غصہ کرنا یا اوور ریئیکٹ کرنا جو ہے وہ غلط ہے اور اس سے ہمیشہ مجھے نقصان ہوا. ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ میں ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے بعض دفعہ لوگ انڈیو آپ پہ چڑھائیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور لازمی نہیں ہے کہ بس آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہوں. نہیں، لیکن اس کا جواب جو ہے وہ ایموشنلی نہیں دینا نا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غصہ آنا غیرت کی علامت ہے، لیکن غصہ کرنا جو ہے نا وہ بیوقوفی ہے. تو جب آپ کو غصہ، اب ایک بندے کو کسی نے گالی دے دی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بس خاموش ہو کے بیٹھا رہے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس مڑ کے اس کے سر پہ ہتھوڑی مار دیں یا اینٹ اٹھا کے مار دیں. ٹھیک ہے جی. آپ اس کو بس سمجھائیں کہ یار بھائی جان اس طرح ہے، یہ آپ کی لمٹ ہے، یہ میری لمٹ ہے. ٹھیک ہے. سو اس کے اندر آپ نے سیکھنا ہے ہاؤ ٹو ریئیکٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، بعض دفعہ اگلے کی غلطی اتنی بڑی ہوتی ہے لیکن ہم اس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں اتنے پھونڈے طریقے سے، 20 بندے سن رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ساری غلطی ہماری نظر آ رہی ہوتی ہے، ہر بندہ ہمیں کہہ رہا ہے. اور اکثر لوگ کہہ بھی ہوتے ہیں یار میں تو مظلوم ہوں، میرے ساتھ اس نے زیادتی کی. نہیں، دا وے یو ہیو رسپونڈیڈ ٹو اے سچویشن، ہی مائٹ ہیو ٹریگرڈ دا سچویشن انٹینشنلی تاکہ لوگوں کے سامنے ہو جائے. اور اس میں ایکسٹریم ایگزامپلس وہ پھر دیکھنے میں آ جاتی ہیں. کوئی جب ایک بندہ شروع کرتا ہے میں تمہیں، یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ میں تمہیں قتل کروں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور اگلے دن کوئی اور بندہ اس کو قتل کر دیتا ہے، پھر وہ آپ کے متھے آ جاتا ہے نا. سو اس وجہ سے ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے چھوٹے آفس انوائرمنٹ کے اندر، فیملی انوائرمنٹ کے اندر، اور جو بھی آپ کے سوشل انٹریکشنز ہیں ان کے اندر آپ نے اپنے ایموشنز کو چیک پہ رکھنا ہے اور اس کو امپروو کرنا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ فائدہ دے گا. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.